نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا یعنی سورہ یونس کا دعویٰ ذکر کیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل بھی پیش کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ کے مشرکین حیران اور پریشان ہو گئے کہ اس کی بات کیوں ہم مانیں، یہ تو ہم ہی میں سے ایک بشر ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اس پر اتنا تعجب کرنے کی کیا ضرورت ہے، ذرا ان کی بات پر تو توجہ کرو، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو تمہارے عین عقل کے مطابق ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہی بات تو ہمارے آخری رسول بیان فرما رہے ہیں کہ رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنا دیا اور پھر ساری کائنات کا کنٹرول اپنے پاس لے لیا، اور پھر سارے کاموں کی تدبیریں خود کرتا ہے، یعنی ہر ایک چیز کا، پوری کائنات کا، چاہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، یا زمین و آسمان کے درمیان میں رہنے والی کوئی مخلوق یا جو کچھ بھی ہے، فرمایا اس سب کا مالک یدبر الامر صرف اور صرف ایک ہے جو اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بیان فرماتے ہیں جو سورت کا دعویٰ ہے، فرمایا جب سب کچھ میرا ہے، خالق میں ہوں، زمین و آسمان کا خالق میں ہوں، اور پھر ساری کائنات کا کنٹرول میرے پاس ہے، اور سارے کائنات کے کام کرنے والا میں ہوں، متصرف الامور میں ہوں، تو ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کائنات میں کون ایسا ہے جو میری اجازت کے بغیر کسی کے لیے لب بھی کھول سکے۔ چنانچہ اللہ نے ایک طرف اس میں اس آیت کے اس حصے میں نفی کی ہے شفاعت قہریہ کی، اور الا من بعد اذنہ یہاں اللہ نے اس بات بھی بیان فرما دی ہے، فرمایا شفاعت ہوگی، سفارش کی جائے گی، لیکن وہ میری اجازت کے ساتھ کی جائے گی۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو میری اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ دعوی صورت بیان فرمانے کے بعد، عقلی دلیل دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، لوگوں اتنی پاور والی جو ذات ہے، اتنی طاقت والی جو ذات ہے، زمین و آسمان کی خالق، ساری کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنے والا، اور پورے عرش پر کنٹرول رکھنے والا، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے۔ جب رب ہونا ثابت ہو گیا، فرمایا فاعبدوہ، پس اس اللہ کی عبادت کیا کرو۔ حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو، جس کا میرے وجود کے اوپر، کل کائنات کے اوپر اختیار ہو، عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ کتنے آسان دلائل میں، ایسے دلائل جو تمہارے عقل کے عین مطابق ہیں، جن کو دلائل عقلیہ کہتے ہیں، فرمایا عین عقل کے مطابق دلائل سے تمہیں سمجھایا جاتا ہے کہ عبادت کے لائق وہ نہیں ہوتا جو اپنی کروٹ بھی تبدیل نہ کر سکے، عبادت کے لائق وہ نہیں ہوتا جو اپنے چہرے سے مکھی بھی نہ اڑا سکے، عبادت کے لائق وہ نہیں ہوتا جو وما یشعرون ایان یبعثون، جس کو اتنا شعور بھی نہ ہو کہ وہ قبر سے کب اٹھایا جائے گا۔ فرمایا عبادت کے لائق وہ بھی نہیں ہوتا کہ جو کائنات میں کچھ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، جس نے کائنات میں کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ میں ایک حوالے کے طور پر
آپ کے سامنے ایک حصہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ اور پڑھیے گا، تفسیر پڑھیے گا۔ سورت کا نام ہے سورہ النحل، 14واں پارہ ہے اور اس کا پہلا رکوع ہے۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ جب نتیجہ نکالتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آفامن یخلق کمن لا یخلق، کہ یہ جو ساری کائنات کے ہم نے کام کیے ہیں، یہ بنایا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا تخلیق کیا ہے۔ فرمایا جب یہ سب کچھ میں نے بنا دیا ہے، آفامن یخلق کمن لا یخلق، ایک طرف میں ہوں جس نے سب کچھ بنا دیا ہے، کمن لا یخلق، اور دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ اور عقل کے عین مطابق بات ہے کہ جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، جس نے 6 دنوں میں اتنی بڑی دنیا، زمین و آسمان کا نظام بنا دیا ہے، جو میرے اور ساری کائنات کے اوپر اختیار اور کنٹرول رکھنے والا ہے، فرمایا فَاعْبُدُوهُ، اسی ہی کی عبادت کیا کرو، عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف میں ہوں، میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔